اہل اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے اللہ کی محبت کا کوئی موازن نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اور پھر ماں کی محبت کو نشان بنا کر۔ اب ماں کی محبت کیسی ہے؟ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، ہماری بہنیں بیٹیاں جب ماں بنتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود تکلیف اٹھاتی ہے، خود مشکل ذہنی کوفت ہر طرح سے، لیکن وہ کسی طور بھی اپنی اولاد کو تکلیف نہیں دیتی۔ اور پھر اس سے بھی اگر آگے بڑھیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ ماں جب بچے کو کھلاتی پلاتی ہے، کوشش کرتی ہے بچہ نہیں کھاتا، وہ اس کے پیچھے کھانا لے کر، رزق لے کر چل رہی ہوتی ہے، اور اگر 2 نوالے، 2 گھونٹ کو تھوڑا سا بھی کھانا اگر بچہ کھا لے پی لے تو بچہ نہیں خوش ہوتا، ماں خوش ہوتی ہے۔ حالانکہ کھایا تو بچے نے، فائدہ اس کا ہے، تو کہا کھلا کر بچے کو خوش ماں ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن، پھر یہ جان لو کہ جب ماں رزق دے کر خوش ہے اور بچہ اس کیفیت کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، تو کہا جب تمہیں کچھ ملتا ہے تو تمہارا رب راضی ہوتا ہے، وہ اتنا تم سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا تمہیں رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب دینے والا تمہیں، وہ تو ایک ماں کا پیار ہے، جب اس سے بھی کم سے کم 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا تمہیں یہ لگتا ہے کہ رزق کی کمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تم اسی ایک اس میں پھنسے ہوئے ہو، تو کہا اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، جب آپ بچے کو، میں اکثر دوستوں سے یہ بات، کہ جب بچے کو آپ کہتے ہیں نا وہ کوئی چیز کھا رہا ہو، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھئی تھوڑا سا مجھے دے دو۔ حالانکہ چیز کی تو نہیں بات ہوتی، وہ ایک تھوڑا سا نوالا یا ایک چمچ، کوئی آپ کا بیٹا، ہمارا بچہ چھوٹا معصوم، تو جب ہمیں وہ تھوڑی سی کوئی چیز دیتا ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو بات چیز کی نہیں ہوتی، اس جذبے کی ہوتی ہے، اس محبت کی ہوتی ہے جس کا اظہار وہ کرتا ہے۔ تو کہا اسی طرح جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اللہ کو بھی بڑا ہی پیار آتا ہے۔ حالانکہ اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت، اس کی شانیں تیرے میرے سجدوں سے بے نیاز ہیں۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس میں یہ جو لا الہ، یہ جو الوہیت ہے نا، الہ ہونا، اکثر آپ دیکھیں تو ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، پڑھانے والوں نے اس کا ترجمہ یہی ہمیں پڑھایا ہے۔ سلطان بہو سرکار نے اس کا اور ترجمہ، ہمیں ترجمہ کیا پڑھایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت ذکر کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، سجدے کی شکل میں اس کو یاد کیا جائے۔ تو اگر الہ کا یہی مطلب ہے معبود ہونا، تو جب تھا ہی کوئی نہیں تو پھر وہ کیا تھا؟ معبود تو تب بھی کوئی ہوگا نا جب کوئی عبادت کرنے والا ہوگا۔ تو لا الہ کا یہ ترجمہ نامکمل ہوا نا پھر، کیونکہ وہ تو تب سے ہے جب تھا ہی کچھ نہیں، جب ہونے کو بھی ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے حضرت سخی سلطان بہو آپ فرماتے ہیں جو الوہیت ہے نا، یہ آپ الہ کی تشریح ہے، یہ تشریح ہو سکتی ہے، معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، مقصود وہی ہے، یہ تشریح ہے۔
الہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے. جو الوہیت ہے وہ اس سے آگے کا درجہ ہے. جب کوئی بھی نہیں تھا، جب کوئی وجود نہیں تھا، ہست و بود نہیں تھا، اس وقت بھی وہ اپنی شانوں کے ساتھ قائم و دائم تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ قرآن ہے. تو فرمایا اس لیے جو الہ ہے الوہیت، اسی الوہیت کو سمجھنے کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ تم میں کیسے پتا چلے. پھر کہا محمد الرسول اللہ. میری الوہیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کملی والے کا نوکر بننا پڑے گا. اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بغیر یہ، اسی لیے آپ اگر غور کریں تو آپ جب پڑھیں گے، آپ اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، کملی والے کے آنے سے پہلے بھی تو بات تو اللہ کی تھی. اس کو اسلام کو دین حنیف کہا گیا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھی جو مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا. لیکن باقاعدہ اس کی جو تشکیل اپنے کمال کو پہنچی وہ تبھی پہنچی جب تیرا میرا نبی، اللہ کا محبوب، اللہ کا دلدار اور دلوں کا طبیب کملی والا دنیا میں تشریف لایا. اس کی الوہیت کمال کو پہنچ گئی، اس کی شان کمال کو پہنچ گئی. حضرت علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، کہ یہ ساری خوبیاں تھیں اللہ نے اپنے نبیوں کو دیں. جناب یوسف کا حسن، جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ید بیضاء، اور جناب عیسیٰ کا یوں پھونک مارنا، دم کرنا، دم عیسیٰ. وہ دعا کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ ہاتھ لگاتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا، وہ مٹی کی مورت بناتے تھے کہیت الطیر، پرندے کی شکل میں، تو وہ اڑنے لگ جاتا تھا. مادر ذات اندھے کو جناب عیسیٰ دیکھ لیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. یہ ان کا کمال تھا. قرآن نے تو کہا یہ ساری خوبی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، ان معجزوں کو دیکھ کر، ان شانوں کو دیکھ کر لوگ اللہ کو مانتے رہے. لیکن فرمایا اب کملی والا جب آیا، ہما دارند تو تنہا داری، وہ جو سب میں تھا نا وہ بھی پورا پورا نہیں تھا. مدینے والے وہ سارے کا سارا تو تیرے اندر سے جلوہ گر ہے. وہ جز تھے اور تو کل ہے. اب اسی لیے الوہیت جو ہے وہ کملی والے کو جانے بغیر سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے کہا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی عقل سے اور اپنے علم سے جاننے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نبی کو سمجھنے کے لیے عشق کی دنیا قائم کرو، محبت استوار کرو. کملی والے، اب حضور کی ذات بہت بڑی ہے، کملی والے کے نام کے ہی کیا کہنے، کملی والے کی شانوں کا ہی کوئی ایک آپ کی میری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم بڑے ادنا سے لوگ ہیں. آج فرقے اسی لیے بن گئے، فتنے اسی لیے پروان چڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو کملی والے آقا کو جس طرح سے ماننا چاہیے ویسے نہیں مان رہے. اگر شروع کر دیں، اگر کملی والے آقا، اب بڑی سادہ سی بات ہے، جس نبی کا نام لیے بغیر تو اور نماز بڑی بات کی بات ہے، تلاوت بڑی بات کی بات ہے، سجدہ بڑی بات کی بات ہے، جس کملی والے کا نام لیے بغیر تو اور میں پاک بھی نہیں ہو سکتے، تیری میری طہارت بھی نہیں ہو سکتی. جس نبی کے نام کی یہ عظمت ہے کہ وہ نام لوگے تو پھر پاک ہوگے. اب ظاہر پاک ہوگے تو باقی معاملہ شروع ہوگا نا. تو بغیر نام لیے جس نبی کا طہارت ہی ممکن نہیں ہے. اسی لیے پھر اللہ نے کیا کیا؟ اب اللہ تو بڑے کمال والے، ہمارے پیارے پروردگار کی شانیں، اس کائنات کا مالک، اس کائنات کا خالق. اب بہت یہ آج کل یہ مسائل ہیں، خاص کر پڑھی لکھی دنیا میں لوگ تو خدا کے وجود کے بھی انکار کر رہے ہیں، خدا کے ہونے کا بھی، وہ جو لادینیت ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں یہ جو آپ کچھ دن، ابھی بہت ٹھنڈ ہے، کچھ عرصے بعد موسم بدل جائے گا، دن اور رات میں روز کے حساب سے کمی بیشی ہو رہی ہے، کوئی 1 منٹ 2 منٹ یہ وقت کبھی بڑھ رہا ہے کبھی کم ہو رہا ہے. تو بندہ سوچتا ہے یہ جو اتنا نظام چل رہا ہے
اتنا منظم نظام چل رہا ہے اور کسی کے چاہنے سے، کسی سائنس سے، کسی علم سے یہ تبدیل نہیں ہو سکتا، تو جو ان ساروں کا مالک ہے کوئی تو ہے نا۔ یہ آپ کا وجود ہی دیکھ لیں، ایک آنکھ ہے نا، اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج ایک وجود تو وجود رہا نا، ایک بندہ پڑھا لکھا، ڈاکٹریٹ کی، پھر وہ اسپیشلائزیشن کی، کتنے سال لگا دیے، ایک آنکھ کا علم بھی حاصل کرتے ہوئے مکمل نہ ہوا، تو وہ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کیسا ہوگا؟ صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں۔ آج آپ اگر آنکھ ہی خراب ہو جائے، آپ کا کوئی عضو بھی خراب ہو جائے، تو انسانی وجود، ہر شخص جو انسان ہے نا، وہ تو اپنے وجود میں ارب پتی ہے۔ ایک ایک آرگن، ایک ایک عضو جو آپ کا ہے، جو آپ کے وجود کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ تم غریب ہو، اللہ نے تم کو تو مالا مال کیا ہے، اتنی نعمتیں دے دی ہیں، سانس دے دی ہے، انسان بنا دیا ہے، اور پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اور قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب ہوتا کیا ہے، ہماری دنیا میں چھوٹا بڑے سے پیار تو کرتا ہے، اور بھائی بھی کمزور ہو جائے نا تو لوگ نظریں پھیر لیتے ہیں، دل کرتا ہے اپنے سے بڑے سے دوستی یاری ہو، اپنے سے بڑے سے تعلق داری ہو، اپنے سے بڑے سے آپ کی رشتہ داری ہو، لیکن کتنا کریم ہے وہ آپ اور مجھ جیسے نکموں کو بھی اپنا بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر اب اس کا طریقہ، اب اس میں ایک بات ہے، اب اس اپنا بنانے کا جو طریقہ اس نے اپنایا ہے، ویسے تو ہم اکثر بات یہ سنتے ہیں، وہ جو شارک سے قریب ہے، ہاں بھئی شارک سے قریب ہے، اس کے قریب ہونے کے لیے صرف یہ جو شارک بات سمجھانے کے لیے کی گئی، حبل الورید، یہ جو شارک ہے اس سے بھی قرب جو وہ اس نے کہا، یہ اس کا کرم ہے، وہ اس نے بتایا کہ میں تمہارے اتنا قریب ہوں۔ اب مجھے بتائیں، ایک ہے آپ اور میں، ہمیں اللہ پاک نے کلمے کی دولت نصیب فرمائی، لیکن ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، یہودی ہے، اور شارک تو ان کی بھی ہے نا۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے یہ جو دلیل ہے یہ تب کارگر ہوگی جب آپ، سوال یہ نہیں ہے کہ وہ قریب ہے، وہ تو ہے ہی، سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کتنے قریب یا دور ہیں۔ اب دیکھیں نا عیسائی کی بھی، اب ہم کہیں گے اللہ کو مانتے ہیں جی وہ شارک سے قریب ہے، عیسائی دعویٰ کرتے ہیں وہ شارک تو میری بھی ہے، اور یہودی کرتے ہیں یہ تو میری بھی ہے۔ تو کہا پھر کیسے پتا چلے؟ کہا اس کے لیے تمہیں قریب ہونا پڑے گا۔ کہا وہ کیسے ہوں؟ پھر آواز آئی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہا میں نے کملی والے کو تمہاری سانسوں سے بھی قریب کر دیا ہے۔ ایمان اسی چیز کو قرار دیا ہے کہ تم نبی کو ماننے میں کمال پہ پہنچ جاؤ، میری محبت آئے گی، نبی کے ذات پہ جمع ہوگی، تمہاری محبت چلے گی، نبی کی ذات بھی جمع ہوگی، اور کملی والے کی ذات میں خدا تم سے مل جائے گا۔ اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ مدینے والے سے تعلق ضروری اللہ نے قرار دیا۔ اب یہ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کملی والا اللہ کا محبوب ہے لیکن مخلوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں بتایا گیا، لیکن یہ بھی سمجھایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کملی والا تمہارا بھی محتاج نہیں ہے، یہ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کملی والے کی شان نبوت نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام مٹی بین المائی، آپ فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم جو تھے وہ روح اور جسم کے ملاپ میں سے گزر رہے تھے، مٹی اور پانی کے ترتیب پانے میں سے گزر رہے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کملی والا تھا ازل سے، تیرا میرا مقدر چمکا کہ ہمیں عطا ہو گیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آپ پڑھیں نا اللہ والوں کا کلام، یہ جو عاشق ہیں نا، آپ ان کا کلام پڑھیں نا تو کیا فرماتے ہیں، اے کون دے اجے کل دی گل ہے، یہ اللہ والا ہی کہہ سکتا ہے، جس نے ادراک لیا، شعور لیا، جس نے
اللہ کی وہ جو پوری کائنات کی تخلیق تھی اس میں غور کیا. ایک ہوتا ہے ظاہری پڑھ لینا، آپ نے پڑھ لیا، میں نے پڑھ لیا، ایک علم ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہیں. شعور اس سے اگلی دنیا ہے. شعور یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماخذ تک پہنچے، سورس تک پہنچے. مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات، وہ ایک بندہ تھا، آپ اور میرے جیسا ہوگا، کہیں سے پڑھ لیا. جیسے آج کل کئی لوگ یہ فیس بک دیکھ کر، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ایک اخبار کا کالم ہی پڑھ لیا تو فتوے لگانے شروع کر دیے. آج کل یہ ہماری حالت ہے. دین جو ہے نا وہ چند جملوں کا نام نہیں ہے کہ رٹے رٹائے چند جملے بس بولنا شروع کر دو تو تم دین سیکھ گئے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ، یہ چونکہ جمادی الثانی یہ بھی چھٹا اسلامی مہینہ ختم ہوگا، اس سے اگلا مہینہ رجب شروع ہونے والا ہے. اور رجب کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے، اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. یہ پوری ترتیب ہے، رجب، شعبان، رمضان. رجب کو کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کو کہا یہ کملی والے کا مہینہ ہے، رمضان کو کہا یہ امت کا مہینہ ہے. یہ طہارت کا سفر، میں اس لیے یہ تھوڑا سا ذکر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے آپ کو سجائیے، سنواریے. بات شروع کی تھی اللہ کی محبت سے، اب اللہ نے بھی اپنی محبت دینے کے لیے، اب اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی عزتوں والا ہے، اللہ بڑی شانوں والا ہے، اللہ بڑے کمالات والا ہے. لیکن جب وہی کہہ رہا ہے میں دنیا میں کہیں نہیں سماتا، اے مومن تو مومن بن، تیرا دل گوشت کا لوتھڑا نہ رہے، بندہ مومن بنے تو قلب المومن عرش اللہ. میں دنیا میں کہیں نہیں سماتا پر تیرے دل میں تو میں بھی آ جاتا ہوں. تو یہی محبت ہے. یہ جو ہم پیری مریدی کرتے ہیں جو اللہ والوں کو مانتے ہیں، اسی لیے مانتے ہیں. ہمیں اللہ والوں سے اللہ چاہیے ہوتا ہے، اللہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے. یہ اللہ والے اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں. میرے دوستو، اب میں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں. آج غالباً 27 تاریخ ہے، اس کے بعد اگلا مہینہ رجب کا شروع ہو رہا ہے. رجب میں بہت سارے اہم واقعات ہیں، لیکن دو اسلام کی تاریخ میں اور انسان کی تاریخ میں ایسے دو حسن قائم ہوئے ہیں اس ماہ میں. اور یہ آپ کے میرے کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور اللہ نے جب جب جو کیا وہ کسی وجہ سے کیا. کوئی بات ہوگی، ایسے ہی اتفاق نہیں ہوتا، اس کے پاس انتظام ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کام کرتا ہے بغیر فلسفے کے نہیں کرتا. وہ بہت بڑا حکمت والا ہے، وہ بہت بڑا کاریگر ہے، وہ بہت بڑا اپنے منصوبوں کو تکمیل پہ پہنچانے والا ہے. اس لیے کہا اللہ پہ یقین کر لو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کے راستے پہ چل پڑو. اس لیے کہا تم اللہ کی راہ پہ چل پڑو گے، اللہ تمہارے کام کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ اسی نے کرنا ہوتا ہے، اسی سے ہونا ہوتا ہے. یہ جو مسجد بنا رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کا کام ہے نا. یہ اللہ کی راہ پر چلے ہوئے ہیں. یہ جو مسجد کا نوکر ہے، یہ جو مسجد کا امام ہے، یہ جو مسجد کا خادم ہے، یہ جو دین کا سپاہی ہے، یہ کون ہے؟ اسی لیے کہا جب تیرا بچہ ڈاکٹر بھلے بنے، انجینئر بھلے بنے، لیکن دنیا کا مقصد تو پورا ہوگا. پر جب تیرا بچہ ایک حدیث بھی سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا نا اور اسلام کا، دین کا طالب علم بنے گا، تو اللہ فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ ملائکہ، فرشتے جو ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. اب وہ ماں باپ مقدر والے، وہ جن کا بچہ حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، جن کا بچہ عالم دین ہے، دین کا نوکر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمیں یہ بات ہمارے قلب و جگر میں اترنی چاہیے، نہیں اتر رہی. اب عزیز وقار ایک آخری حصہ میں آج کی اس تقریر میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور انشاءاللہ پھر اس پہ بات ہوگی. اب عزیز وقار رجب المرجب یہ مہینہ 7واں ہے اسلامک کیلنڈر میں، ابھی شروع ہونے والا ہے. اور رجب میں بھی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے. اور اسی رجب میں دو اہم ترین واقعات ہیں. ایک ابھی آپ نے سنا 22 جو جمادی الثانی تھا، اس میں کملی والے کے عاشق پہلے خلیفہ اسلام سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال گزرا ہے. ہم جو اسلام ہے نا، یہ کسی کی سوچ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی سوچے مجھے ایسے لگتا ہے. نہیں، اسلام وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ نے چاہا ہے. اور کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ
اسوۃ حسنہ جو کملی والے نے چاہا کس نے ہے؟ خدا نے ہے، اور بن کر دکھایا کس نے ہے؟ مدینے والے نے ہے۔ اب نبی سے جو کچھ جڑا ہے، کملی والے کے قدموں کی مٹی کو بھی بے ادب بھی کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، مدینہ کے شہر کی بھی بے حرمتی کی اجازت نہیں ہے، مدینہ کی مٹی کو بھی ادب سے اس کو پانے کو، اس کو چومنے کا حکم ہے۔ صحابہ جا رہے تھے، مدینہ پاک آیا، منہ پہ خاک اڑی، گھوڑے چل رہے تھے نا، خاک اڑی منہ پہ، انہوں نے کپڑا کر لیا۔ حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا آقا خاک سے بچنے کے لیے۔ کہا یہ عام خاک نہیں ہے، یہ خاک مدینہ ہے، اس سے خود کو نہ بچاؤ، یہ شفا ہے۔ ارے جس نبی کی نسبت کی مٹی بھی شفا ہے، اس کملی والے کا نوکر ابو بکر کیسا ہوگا؟ اس کملی والے کا نوکر عمر کیسا ہوگا؟ اس کملی والے کا نوکر عثمان غنی کیسا ہوگا؟ عشرہ مبشرہ کیسے ہوں گے؟ 1400 سال کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنے والوں، آج کملی والے کا نام لے کر حضور کی امت میں ہو کر فخر کرتے ہو، تو جن کو اپنے دور میں میرے نبی نے قبول فرمایا، جن کو اپنے ساتھ نمازیں پڑھائیں، جن کو اپنا بنایا، جن کو اپنی نوکری میں قبول کیا، وہ کیسے ہوں گے یار؟ اچھا، اس لیے ہم دین کو نبی کی نسبتوں سے جانتے ہیں، کملی والے کے قدموں کی۔ اب اور ایسا صرف ہم نہیں کرتے، ایسا خدا نے بھی کیا ہے۔ اور نبی عرش پہ گئے نا تو جوتا اتارنا چاہا، کیونکہ پڑھا تھا نا، جناب موسیٰ کوہ طور پہ رب سے ملنے گئے نا، تو کیا کہا؟ فخلعنا علیک، جوتے اتار دیجئے، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ پاک نگر ہے، یہ پاک وادی ہے کوہ طور پر، یہاں اللہ سے ملاقات ہوگی۔ لیکن کملی والا عرش پہ پہنچا نا، جوتے اتارنے چاہے، آواز آئی سونیا نہیں، یہ پہن کر آئیے۔ کہا حضور چمڑے کے جوتے ہیں اور عرش نور ہے۔ کہا تمہارے ساتھ چمڑا لگ گیا تو وہ بھی نور کر دوں گا۔ اور کملی والے کی نسبتوں کا حیا، اور نبی کے قدموں سے چمڑا لگ جائے، نالین مبارک، وہ اگر اللہ قبول کر سکتا ہے تو تمہیں نبی کے نور کی کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اب ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ہماری یہ پوری ٹیم اس مسجد کی، حضرت قاری صاحب، ملک صاحب، آج ہمارے شاہ صاحب تشریف فرما نہیں ہے، اللہ پاک ان کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوئے، دعا فرمائے اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہت مرد درویش ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں صرف ایک آخری بات رجب کے حوالے سے، انشاءاللہ پھر جب اگلی نشست ہوگی تو ہم کملی والے کی معراج پہ بات کریں گے۔ رجب المرجب میں بہت بڑا حسن ہے، معراج النبی کا بہت بڑا حسن ہے، اور آپ نے واقعہ معراج پڑھ لیا، سمجھ لیا، جان لیا نا، اس دور کا کوئی فرقہ پسند جو ہے وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور کملی والے کا آنا جانا، نبی کا عرش سے پار جانا، اللہ کی بارگاہ میں جانا، واپس آنا، اور پھر صدیق اکبر کا اقرار کرنا۔ انکار کس نے کیا؟ ابو جہل نے کیا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ علم میں عقل میں نہیں آ سکتا۔ لیکن جب عاشق نے کہا، وہ ابو جہل آیا نا نبی کے پاس تو کہنے لگا ایسا ہو سکتا ہے کوئی آئے اور جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے سمجھا ابو بکر قابو آ گیا ہے، تو کہا پھر تمہارا نبی کہہ رہا ہے، سیدنا حدیث پڑھو۔ سیدنا صدیق اکبر وجد میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہا یہ بھی نہیں کہا میں تحقیق کر کے آتا ہوں، پوچھتا ہوں، حضور سے تسلی کر لوں۔ کہا کملی والے نے کہا ہے؟ کہا ہے۔ تو کہا پھر ہو کیا سکتا؟ پھر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا پہلے کہہ سکتے تھے بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا بدبخت تم کہہ رہے تھے کوئی آئے اور جائے، اور کوئی ہے، کملی والا کملی والا ہے۔ اور کملی والے پہ وہ قانون، وہ اصول نہیں لگتے جو تم پہ لگتے ہیں۔ کملی والا ہے۔ اب یہ جو سوچتا ہے نا نبی آتا کیسے ہے، نبی جاتا کیسے ہے، نبی دیکھتا کیسے ہے، اور نبی سنتا کیسے ہے، یہ سوال بھی جو کرتا ہے نا وہ تو ابو جہل کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ اور جو صدیق اکبر کا ماننے والا ہے وہ تو کہے گا یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ آ بھی سکتا ہے، یہ جا بھی سکتا ہے، یہ سن بھی سکتا ہے، یہ دیکھ بھی سکتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی شان ہے مدینے والے۔ اب آپ ذی وقار، تو میں معراج پہ بات کریں گے انشاءاللہ، چونکہ
شاید اگلا جمعہ ہی میں آتا، لیکن مجھے ملک سے باہر جانا ہے کچھ دنوں کے لیے، لیکن واپسی پہ ملاقات ضرور ہوگی معراج النبی پہ. لیکن ایک بات میں 13 رجب المرجب کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. وقت ہو گیا ہے، لیکن مولا علی کا ذکر میں تمہیں 2-4 منٹ میں سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی کو ماننا کسی فرقے کی نمائندگی نہیں ہے، کملی والے کے ہر یار کو ماننا اسلام ہے. ہم سب کے نوکر ہیں، لیکن غور کرو 13 رجب المرجب کی وہ گھڑیاں جب علی کی ماں کعبے کا طواف کر رہی ہے، اور آج بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کو ہوش نہیں ہوتی، تم اٹھاتے ہو، گاڑیوں میں ڈالتے ہو، ہسپتالوں میں لے جاتے ہو. یار یہ کیسی ماں ہے؟ علی کی ولادت کی گھڑی آئی تو کعبے کا طواف شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں فاطمہ بنت اسد کو شعور نہیں تھا؟ یہ خواہ ہو گیا؟ نہیں، آپ نے کعبے کا، اچھا خود ہوا ہوتا تو اور تھا. جب وقت ولادت علی آئی نا، 13 رجب المرجب کی وہ گھڑیاں آئیں، تو 13 رجب کو علی کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا تجھے پتا ہے یا مجھے پتا ہے؟ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ سارے عرب کو پتا چلے. اور پھر کیا ہوا جناب؟ یہ وہی ہے، یہ وہی ماں ہے فاطمہ بنت اسد جس نے کملی والے کی ماں سیدہ آمنہ کے بعد کملی والے کو پالا، جس گھر میں نبی نے اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا. ارے ایک بار نبی کو دیکھ لینے سے کوئی صحابی بن سکتا ہے، تو جس ماں نے کملی والے کو ہاتھوں سے کھلایا ہوگا، تو آج اجر یہی تھا نا، آج اجر تھا، آج ان کی خدمت کا اجر یہی تھا کہ اس کے گھر میں آنے والا اللہ کے گھر میں آئے گا. کعبے کی دیوار شق ہو گئی اور مولا علی کعبے کی دیوار کے سائے میں پیدا ہوئے. اب اس پہ کلمہ پڑھنے والے کو دلیل یہ دینی چاہیے کہ اسلام میں نبی کے نوکر کا یہ مقام ہے، یا یہ دینی چاہیے کہ کعبے میں پتہ نہیں پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور خدا کے بندوں، عقل کے ناخن لو، یہ تو شان بڑھے گی اسلام کی، یہ تو مقام بڑھے گا ماننے والوں کا جب کہو گے کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کے نوکر کا یہ عالم ہے، وہ کعبے میں پیدا ہو رہا. اچھا بس آخری ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں. علی پیدا ہو گئے، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں نہیں کھول رہے، کعبہ ہے نہیں دیکھ رہے، ماں ہے نہیں دیکھ رہے. بات پہنچی نبی تک، نبی نے چلنا شروع کیا، علی نے مچلنا شروع کیا. اور نبی پہنچے علی تک تو کہنا نہیں پڑا، کلام نہیں کرنا پڑا، بلکہ علی نے آنکھیں کھول کر نبی کو دیکھا اور زبان حال سے کہا، جو سلطان بہو کا کلام ہے، اے تن میرا چشمہ ہوئے. زبان حال سے کہا، ارے میں تو پیدا ہی نبی کو دیکھنے کے لیے ہوا ہوں، ماں کو دیکھوں گا بعد میں، کعبے کو دیکھوں گا بعد میں، لیکن کملی والے کی زیارت افضل ہے، اعلیٰ ہے، پہلے ہے. اور کملی والے آقا کہ چچا کے گھر میں علی تشریف لے آئے. یہ 13 رجب المرجب ہے، مولا علی کی پیدائش کا دن ہے. اس کو سیلیبریٹ کرنا بھی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا شیوا ہے. اب ابھی وقار انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. نماز جمعہ کا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ دوست بہت جلد، ہر دفعہ یہ آپ سے کہتا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ پروسیس قریب ہے کیونکہ سرکاری معاملات ہیں. یہ مسجد کا نقشہ فائنل ہو جائے گا. آپ ارادہ کریں اس مرکز محبت کو ہم اس شہر اقتدار کی خوبصورت ترین مسجد بنائیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کریں، آپ ارادہ کریں. دینے والا اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، اور نگاہ مدینے والے کی ہوتی ہے. دین کا چھوٹے سے چھوٹا نوکر ہونا اور مسجد کا خادم بھی اگر دل سے نوکری کرے یہ سوچ کر کہ میں اللہ کی نوکری کر رہا ہوں، نبی کی نوکری کر رہا ہوں، تو یہ سمجھا کرو یہ جو تم سے مسجد کے لیے کہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، کملی والا کہلوا رہا ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کی میری حاضری قبول فرمائے. اللہ اس مرکز محبت کو آباد و شاد فرمائے. اللہ کریم دین و دنیا کی عزت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.